قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو حق کے شکر ادا نہیں ہوگا۔ ہم حضور کے امتی ہیں، نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک اس رسول کو بھیج بھی دے۔ وہ کہتا ہے لیس بفظ ولا بغلظ، وہ ترسرو نہیں ہوگا، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، وہ ماتھے پر شکلیں لانے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پیار بانٹنے والا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے لوگو میں جا رہا ہوں، چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہوگا، وہ اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا، حضور کی امت ہونے کے لیے تمنا کی، خواہشیں کی۔ بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، مستورہ راہب انتظار کرتا رہا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ انہوں نے زندگیاں گزار دی۔ سلمان فارسی کا بھی واقعہ آپ سن لیں، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا، جا کے ایک پادری کے پاس رکے، ساری زندگی اس کی نوکری کی، اس کی خدمت کی۔ جب اس کا وقت اخیر آیا تو اس نے کہا کہ میری تدفین کے بعد تم غموریہ چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسید ہے، تمہیں اس سے کچھ مل جائے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اس کی تدفین کے بعد غموریہ چلا گیا اور وہاں کے پادری کی ساری زندگی خدمت کرتا رہا، اس کی نوکری کرتا رہا۔ جب اس کا وقت اخیر آ گیا تو اس نے کہا دنیا میں اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے آ رہے ہیں، تم میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، تم نے میری بڑی نوکری کی ہے، تمہاری زندگی سنور جائے گی، اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تم میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا، اس نبی کی وہ ہجرت گاہ ہوگی، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس پادری سے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں، مجھے کچھ نشانیاں بتا دو۔ تو اس پادری نے کہا 3 نشانیاں میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، دوسری نشانی یہ کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، ہدیہ رد نہیں فرمائے گا، تیسری نشانی یہ کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اس کی تدفین کے بعد یثرب جانے والے ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا، لیکن انہوں نے مجھے اب قید کر اپنا غلام بنا لیا، لیکن مجھ پر ایک مہربانی یہ انہوں نے کی، مجھے بیچا بھی تو جا کے مدینے میں جا کے بیچا، ایک یہودی نے مجھے خرید لیا تھا، میں اس کی نوکری کرتا رہا، اس کی باغ میں کھجوریں توڑتا رہا اور انتظار کرتا تھا کبھی وہ نبی آئے، کبھی وہ نبی آخر الزماں آئے اور اس کی دید ہو، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی، ہر جانب سے، ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی، تو میں سمجھ گیا کہ وہ نبی آخر الزماں آ گئے ہیں۔ میں نے چھلانگ لگا دی، میں دوڑ گیا، میرے آقا نے سمجھا غلام شاید بھاگ گیا، اس نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس سے کہا میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل میرا کسی اور کا نوکر ہو گیا ہے، مجھے جانے دو، میں بھاگوں گا نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں لے گیا اور میری نیت صدقہ کی تھی، جا کے حضور کے بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ ہم نبی صدقہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ کھجوریں لے گیا اور اس بار میری نیت ہدیہ کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں کھجوریں میں نے پیش کی تو حضور نے قبول فرما لیا، 2 نشانی پوری ہو گئی۔ میں بھی کہتا تھا کہ تیسری نشانی پوری ہو جاؤ تب مانوں گا۔ وہ تیسری نشانی کیا تھی؟ دونوں کندھے کے درمیان مہر نبوت۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے اور حضور کے مبارک کندھے پر ایک چادر تھی جس کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی۔ میں حضور کو پیچھے سے دیکھتا تھا اور میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی ایسا جھونکا ہے جس سے
چادر انور ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فالقا الیہ رداءہ، حضور نے اپنی چادر مبارک اتار کر پھینک دی اور ایسے رک کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا وہ دیکھ لے۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی مصیبتیں نہیں جھیلی، سوئے ہوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ والد صاحب مسجد سے امام صاحب کو لے آئے، امام صاحب نے ہمارے کان میں آ کر کہا مبارک ہو، تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا ہے، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہے تو ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ وہ جس کے نام پہ داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، جس کے دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں، جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے واز، جس کی شان رحمت کے جو بن کر روشنی پھر دید یعقوب میں آیا، جو بن کر روشنی پھر دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ ندانم گلے خندہ کہ چرنگے بود دارت، ہر مرغے چمنے آرزوئے او دارت، ہر کوئی آرزو رکھ رہا ہے، ہر شخص کی یہی تمنا ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں، نبی انتظار میں کھڑے ہیں، نبی منتظر ہیں۔ یار ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، سوئے ہوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں سنو۔ حضرت خلیل اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک اس رسول کو بھیج بھی دے، میں تیرے گھر کی تعمیر کی دعا مانگتا ہوں، انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ نے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اپنے حواریوں سے بتایا تھا، اپنے حواریوں سے فرما رہے ہیں۔ 12 حواری تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص آدمی تھے۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھ رہا ہو وہ افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید کا خیال ہے، ہر مرید یہی سوچتا ہے کہ میرا پیر افضل، ہر شاگرد یہی سوچتا ہے کہ میرا استاد افضل، ہر بیٹا یہی سوچتا ہے کہ میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر کارکن یہی سوچتا ہے کہ میرے لیڈر کے جیسا کوئی نہیں، ہر امتی سوچتا ہے کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ سے ان کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟